اور وہ کیا معاملہ درپیش آیا کہ جنات کو آگ کے انگارے پڑنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس ہڈی پر خدا کا نام لیا جاتا ہے وہ جنات کے ہاتھ جا کر گوشت بن جاتی ہیں۔ فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری تحقیر ہوتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان رہنے دو۔ جنات آسمانوں پر جاتے، کسی جگہ بیٹھتے اور کان لگا کر فرشتوں کی باتیں سنتے۔ ہمارا جنات کا موضوع منتخب کرنے کا مقصد محض یہ ہے کہ اس پرفتن دور میں جب لوگ ہر چیز کو سائنس اور ٹیکنالوجی کی اینک لگا کر دیکھتے ہیں اور جو کچھ ان کی سوچ اور ادراک کے دائرے سے باہر ہے اس کا انکار کرتے ہیں، باوجود اس کے کہ قرآن میں جن کے نام سے ایک سورت منسوب ہے، بہت سے مسلمان بھی جنات کے وجود کو تسلیم نہیں کرتے۔ اس کی وجہ ان کی بغاوت نہیں بلکہ علم سے محرومی ہے۔ تو ہماری یہ کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ افراد تک جنات کے بارے میں سچائی پہنچ پائے۔ ہم اپنی گزشتہ ویڈیو میں جنات کی حقیقت، اس کی اقسام اور مختلف شکلوں میں اس کا متشکل ہونا بیان کر چکے ہیں۔ آج بات کرتے ہیں کہ کیا جنات کی کوئی خوراک ہے؟ کیا وہ انسانوں کی طرح کھانے پینے کے محتاج ہیں؟ اور اگر ہاں تو ان کی خوراک کیا ہے؟ اور وہ کیا معاملہ درپیش آیا کہ جنات کو آگ کے انگارے پڑنے لگے اور ان کی پرواز جو کہ آسمان تک تھی اس سے محروم کر دیا گیا؟ بعض اشخاص کی رائے ہے کہ جنات کا کھانا ہماری طرح نہیں ہے بلکہ وہ صرف سونگھتے ہیں، مگر ان کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اس کے برعکس دوسری رائے یہ ہے کہ وہ ہماری طرح کھاتے پیتے ہیں، اور بہت سی صحیح احادیث بھی اس بات کی دلالت کرتی ہیں۔ بخاری مسلم کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنات کے کھانے پینے کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس ہڈی پر خدا کا نام لیا جاتا ہے وہ جنات کے ہاتھ جا کر گوشت بن جاتی ہیں، اور گوبر وغیرہ جانوروں کا چارہ ہے، وہ سبز قسم کی گھاس بن جاتی ہیں۔ اسی وجہ سے آپ نے ہڈی وغیرہ سے استنجا کرنے سے منع فرمایا کہ یہ جنات کا کھانا ہے۔ متعدد احادیث میں اس بات کا ذکر موجود ہے۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ڈھیلے طلب کیے اور یہ فرمایا کہ ہڈی مت لانا۔ میں نے دریافت کیا کہ اس میں کیا بات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ یہ جنات کا کھانا ہے۔ جس وقت نصیبین کا وفد میرے پاس آیا اور وہ صالح جنات تھے، مجھ سے کھانے کی درخواست کی، میں نے خدا سے دعا کی، بس ہر ہڈی ان کے لیے گوشت بن جاتی ہے۔ ایک انتہائی دلچسپ روایت ہے، ابن العربی نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ذکر کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا، بس ایک سانپ آیا اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کان کے قریب اپنا منہ کر دیا اور سرگوشی کرنے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے جواب میں ہاں فرمایا اور وہ چلا گیا۔ حضور نے فرمایا، یہ ایک جن تھا، مجھ کو یوں کہہ رہا تھا کہ آپ اپنی امت کو ہڈی وغیرہ سے استنجا کرنے سے منع فرما دیں کیونکہ یہ ہمارا کھانا ہے۔ یہ سب روایتیں اس رائے کو تقویت بخشتی ہیں کہ جنات کھاتے پیتے ہیں۔ قاضی عبدالجبار فرماتے ہیں کہ جنات کا لطیف الاجسام ہونا کھانے پینے کے منافی نہیں ہے، البتہ ملائکہ کے بارے میں تمام علماء کا اجتماع ہے کہ وہ کھاتے پیتے نہیں ہیں۔ سورۃ الکہف میں ہے کہ کان من الجن ففسق عن امر ربہ، یہ جنوں میں سے تھا، اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی۔ یہاں ابلیس کا ذکر ہے۔ قصہ آدم ابلیس کا واقعہ قرآن میں 7 مرتبہ آیا ہے، یعنی ابلیس ایک جن تھا اور احادیث میں اس کا کھانا پینا ثابت ہے۔
مسلم، ابو داؤد، ترمذی میں حضرت عبداللہ ابن ام سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بائیں ہاتھ سے ہرگز مت کھاؤ پیو، اس لیے کہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا پیتا ہے، اور حضرت نافع کی روایت میں اضافہ ہے کہ بائیں ہاتھ سے نہ کچھ دو اور نہ کچھ لو۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ، دائیں ہاتھ سے پیو، دائیں ہاتھ سے لو، دائیں ہاتھ سے دو، اس لیے کہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے، اسی سے پیتا ہے، اسی سے لیتا ہے اور اسی سے دیتا ہے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور ایک شخص کھانا کھا رہا تھا، جب اس کے کھانے میں صرف ایک لقمہ رہ گیا، اس نے بسم اللہ اولہ و آخرہ کہا، پس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک پر مسکراہٹ آئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان برابر اس کے کھانے میں شریک تھا، جب اس نے اللہ کا نام لیا تو شیطان نے کھانے کی کہہ کر دی۔ ناظرین، انسان ایک ایسی کریشن ہے جس کو تمام مخلوقات پر فضیلت ہے، اس کو اشرف المخلوقات کا درجہ دیا گیا ہے۔ فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری تحقیر ہوتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان رہنے دو۔ یقیناً اس درجے پر فائز ہونے کی کچھ شرائط بھی ہیں، مگر جب شر کے چنگل میں انسان پھنستا ہے تو پستیوں کا شکار ہو جاتا ہے اور باقی تمام مخلوقات اس پر حاوی ہونے لگتی ہیں۔ سورہ جن میں ہے کہ چند انسان بعض جنات سے پناہ طلب کیا کرتے تھے، جس سے جنات اپنی سرکشی میں اور بڑھ گئے۔ مفسرین اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ جنات کے زیادہ بہکنے کا سبب یہ ہوا کہ وہ دیکھتے تھے کہ انسان جب بھی کسی جنگل یا ویرانے میں جاتے تو جنات کی پناہ طلب کیا کرتے، جیسا کہ جاہلیت کے زمانے کے عرب کی عادت تھی۔ جب کسی پڑاؤ پر اترتے تو کہتے کہ جنگل کے بڑے جن کی پناہ میں ہم آتے ہیں، اور سمجھتے تھے کہ ایسا کہہ لینے کے بعد تمام جنات کے شر سے محفوظ ہو جائیں گے۔ جنہوں نے جب یہ دیکھا کہ انسان بھی ہماری پناہ لیتے ہیں تو ان کی سرکشی اور بڑھ گئی، انہوں نے بری طرح انسانوں کو ستانا شروع کر دیا، اور جنات یہ حالت دیکھ کر انسانوں کو خوفزدہ کرنا شروع کر دیا۔ دراصل جنات انسانوں سے ڈرا کرتے تھے جیسے کہ انسان جنوں سے، بلکہ اس سے بھی زیادہ، یہاں تک کہ جس جنگل بیابان میں انسان جا پہنچتا تھا وہاں سے جنات بھاگ کھڑے ہوتے۔ لیکن جب سے اہل مشرق نے خود ان سے پناہ مانگنا شروع کی اور کہنے لگے کہ اس وادی کے سردار جن کی پناہ میں ہم آتے ہیں، اس سے کہ ہمیں ہماری اولاد مال کو کوئی ضرر نہ پہنچے، اب جنہوں نے یہ سمجھا کہ یہ تو خود ہم سے ڈرتے ہیں تو ان کی جرأت اور بڑھ گئی، اور اب طرح طرح سے ڈرانا، ستانا اور چھیڑنا شروع کیا، اور گناہ اور سرکشی میں بڑھتے چلے گئے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا زمانہ آیا۔ اس سے پہلے جنات کی آسمانوں تک رسائی تھی۔ جنات آسمانوں پر جاتے، کسی جگہ بیٹھتے اور کان لگا کر فرشتوں کی باتیں سنتے، پھر آ کر کاہنوں کو خبر دیتے اور کاہن ان کی باتوں کو بڑھا چڑھا کر اپنے ماننے والوں سے کہتے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل ہونا شروع ہوا تو آسمان پر زبردست قسم کے پہرے لگا دیے گئے، اور ان جنات کو پہلے کی طرح وہاں جا بیٹھنے اور باتیں اڑا لانے کی اجازت نہ رہی کہ قرآن کریم اور کاہنوں کا کلام حلت ملت نہ ہو جائے اور حق کے متلاشی کو کسی قسم کی دقت کا سامنا نہ ہو۔ سورہ جن میں ہے کہ جنات کہتے ہیں، ہم نے آسمان ٹٹول کر دیکھا تو اسے سخت چوکیداروں اور سخت شعلوں سے بھرا ہوا پایا، اس سے پہلے ہم باتیں سننے کے لیے آسمان میں جگہ جگہ بیٹھ جایا کرتے تھے، لیکن اب جو کان لگائے وہ ایک شعلے کو اپنی طاق میں پاتا ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ زمین والوں کے ساتھ کسی برائی کا ارادہ کیا گیا یا ان کے رب کا ارادہ ان کے ساتھ بھلائی کا ہے۔ ستاروں کا بکثرت گرنا، جنات کا ان سے ہلاک ہونا، آسمان کی حفاظت کا بڑھ جانا، ان کا آسمان کی خبروں سے محفوظ ہو جانا ہی اس امر کا باعث بنا کہ یہ نکل کھڑے ہوئے
اور انہوں نے چاروں طرف تلاش شروع کر دی کہ کیا وجہ ہوئی جو ہمارا آسمان پر جانا موقوف ہوا۔ چنانچہ ان میں سے ایک جماعت کا گزر عرب میں ہوا اور یہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صبح کی نماز میں قرآن شریف پڑھتے سنا اور سمجھ گئے کہ اس نبی کی بعثت اور اس کا کلام ہی ہماری بندش کا باعث بنا۔ جنات کی دنیا کا یہ سفر ابھی باقی ہے، تو کیا جنات نے حضور کی بعثت کے بعد اسلام قبول کیا، یا وہ اس نور سے محروم ہی رہے اور اندھیروں میں آج تک بھٹک رہے ہیں؟ اور شریر جنات سے بچاؤ کس طرح ممکن ہے، ہم آنے والی اپنی ویڈیو میں اس بات کا ذکر کریں گے۔ ناظرین، یہ معلومات آپ تک پہنچانے کے لیے انتھک محنت درکار ہوتی ہے، اور اگر آپ کی سماعتوں کو ہماری یہ کوشش بھائی ہے تو لائک اور سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کیجیے۔